آپ کے ساتھ جو کل کیا گیا، اس سے پہلے یہی ایپیسوڈ جو ہے وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر دہرائی گئی، اسی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرزور مذمت کرتی ہے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور جب پرامن احتجاجوں پر پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر گنوں والے اور بندوقوں والے ان کی جگہ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے آئین نے تمام شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیا ہے، اور اس حق کو پرامن طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ ایک طرف ہمارا دشمن ملک ہمیں للکار رہا ہے، اور اس کے خلاف آج تک ہمیں ہائی لیول پر ہمیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملی، لیکن ادھر یہ سلسلہ جو 3 سال سے جو بربریت اور ظلم اور جبر کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نئی FIR آ جاتی ہے جو کہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف اور لیڈرشپ کے خلاف، اور 7ADA کا اس میں افینسز لگا کر کی جاتی ہے۔ ہم اس سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ بار کا، پوری کیبنٹ کا، صدر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا بہت شکریہ کہ جب سے یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کے اوپر آواز بلند کی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پر گئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر۔ دوسری بات کہ اپنی بات کرنے سے پہلے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر، اور ان کی کیبنٹ موجود ہے یہاں پر۔ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے بیہاف پر آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہم تحریک انصاف ہر پرامن تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کی اس تحریک کا ہم نہ صرف ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ہر طرح سے سیاسی طور پر اسمبلیوں کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، ہر جگہ پہ آپ کی آواز بلند کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے آپ کو آپ بالکل جو ہے وہ اکیلا نہ سمجھیں۔ آپ کے ساتھ جو کل کیا گیا، اس سے پہلے یہی ایپیسوڈ جو ہے وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر دہرائی گئی، اسی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرزور مذمت کرتی ہے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور جب پرامن احتجاجوں پر پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر گنوں والے اور بندوقوں والے ان کی جگہ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے آئین نے تمام شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیا ہے، اور اس حق کو پرامن طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ اس حکومت کو کیا خوف ہے؟ سب سے اہم ترین جو ایشو آج کی پریس کانفرنس میں ہے، جس طرح آؤٹ سورسنگ کے نام پر ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پورے پنجاب کے عوام کو بنیادی جو سہولت جو کہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکٹرز نے ایک موومنٹ چلائی ہے، تو لاہور بار ایسوسی ایشن اپنے جائز حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے سارے ہیلتھ ورکرز اور ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے، اور ان پر ریسنٹلی جو پنجاب پولیس کی جانب سے یہ وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اس بربریت کے ساتھ ساتھ حقوق کی جد و جہد کرنے والے سب ڈاکٹرز کے خلاف، جو 300-400 کے قریب ڈاکٹرز کے خلاف جو FIR ہوئی ہے، اور صحت کی خدمت کرنے والے صحت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سارے ہیلتھ ورکرز کے خلاف اس طرح کا بے ایمانہ جو ایکٹ ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور پنجاب پولیس کا پرتشدد رویہ ڈاکٹروں، نرسوں، پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف مار پیٹ اور جسمانی تشدد کی رپورٹ اور ویڈیوز جو ہم نے دیکھی، ہماری نظروں سے گزری ہیں، بہت پریشان کن ہیں، جس سے ملک بھر میں میڈیکل کمیونٹی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے یہ پیشہ ور افراد محض پرامن احتجاج کے لیے کہ اپنے بنیادی حق کا استعمال کر رہے تھے اور منصفانہ سلوک کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ بلا جواز ظلم اور جبر کیا گیا،
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہیلتھ کیئر ورکرز کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر ڈاکٹرز کے خلاف درج ایف آئی آر کی شدید مذمت کرتی ہے اور ڈرانے اور دھمکانے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا یہ عمل انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ ہم پنجاب میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں اس قابل مذمت تشدد اور ناانصافی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بے بنیاد ایف آئی آر کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتی ہے اور پرامن مظاہرین پر وحشیانہ تشدد کے تمام ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ان کو سخت سزا دینے کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ پنجاب میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے مطالبات دیرینہ اور حقیقی ہیں اور وہ بالکل ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں، جن میں سروس اسٹرکچر، ملازمت کا تحفظ، کام کے آلات، سب ہر طرف اور سب نیگوشیبل ان کے مطالبات ہیں۔ اور پنجاب حکومت کو تشدد اور دھمکیوں کا سہارا لینے کے بجائے اس سلسلے میں پی ایم اے کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی چاہیے اور مزید تاخیر کیے بغیر ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر منظور کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ڈاکٹرز کے خلاف جو ایف آئی آر جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے اس کو فی الفور واپس لیا جائے اور پنجاب پولیس کی طرف سے ہیلتھ کیئر ورکرز پر وحشیانہ تشدد کی فوری اور شفاف انکوائری کروائی جائے اور تمام قصورواروں کو جو جواب دہ ان کو ٹھہرایا جائے اور اس سلسلے میں جو ذمہ داران ہیں جس طرح میں نے کہا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پولیس کی کارروائی کے دوران سب زخمی ہونے والے ہیلتھ ورکرز کو فوری طور پر طبی امداد اور معاوضہ فراہم کیا جائے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے نمائندوں کے ساتھ ان کے جائز مطالبات کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ایک ہائی پروفائل کمیٹی تشکیل دی جائے جو ان کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد تمام جو امور ہیں ان کو احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ جو دوسرا ایجنڈا اس سلسلے میں مزید جو ہے ہمارے جو ڈاکٹر اظہار چودھری صاحب وہ اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سے اس پر وہ بتائیں گے، جو حالات ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ ہمارا جو آج کا دوسرا ایجنڈا ہے جو کہ ایک ایف آئی آر 8 فروری کو رجسٹر کی گئی آئی ایل ایف کی جو مین لیڈرشپ ہے، ہمارے جو چیف آرگنائزر پاکستان ہیں انتظار پنجوتا صاحب، ان کے خلاف 788 کی، اور ناز بلوچ ہماری ممبر ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خلاف ایف آئی آر جو کی گئی ہے جو کہ ابھی منظر عام پر آئی ہے، ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا دشمن ملک ہمیں للکار رہا ہے اور اس کے خلاف آج تک ہمیں ہائی لیول پر ہمیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملی، لیکن ادھر یہ سلسلہ جو 3 سال سے جو بربریت اور ظلم اور جبر کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر آ جاتی ہے جو کہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف اور لیڈرشپ کے خلاف اور 788 کا اس میں افینسز لگا کر کی جاتی ہے۔ ہم اس کو بھی فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور تمام جو ہماری لیڈرشپ جن کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے اس کے ساتھ ہم مکمل اپنا اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی جناب انتظار پنجوتا صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جو ہمارا تیسرا ایجنڈا ہے، جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 70% سے زیادہ ہماری جو آبادی ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ جس طرح پوری پلاننگ کے تحت موجودہ حکومت، موجودہ رجیم پورے زمینداروں کا، پورے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں زمینداروں کا اور کسانوں کا استحصال کر رہی ہے، اسی طرح اس کی بڑی مثال یہ حالیہ جو گندم کی فصل ہے، جس طرح اس کی پروکیورمنٹ میں ایک عام ہاری کا اور کسانوں کا جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج سے 3 سال پہلے جو گندم کی امدادی قیمت تھی وہ 4000 تھی عمران خان صاحب کے دور میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور آج 3 سال گزرنے کے بعد جہاں پر انفلیشن اور مہنگائی اور جو فصل کی جو کاسٹ ہے
اس میں دگنا تگنا اضافہ ہوا ہے، اور آج 3 سال بعد جو امدادی قیمت جو مختص کی گئی ہے گندم کی وہ 2200 ہے، جو کہ آلموسٹ 3 سال کی جو پہلے تھی اس سے آدھی ہے. تو اور وہ اس کی پروکیورمنٹ میں بھی زمینداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہم ان سب حکومت پنجاب کے اس عمل کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ صرف اس ٹاپک پر ہم 1 یا 2 ویک کے اندر انشاءاللہ ہم پوری ایک زمینداروں کی جو ہمارے پے ماسٹرز بھی ہیں ہم ان کی بھرپور ایک یہاں پر کنونشن انشاءاللہ کرانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.